ہے خودی، سید مہر و ماں کرتی ہے خودی، بے حضور و با فروغ و بے فراغ، اپنے نخچیروں کے ہاتھوں داغ داغ۔ علامہ اقبال اب خودی کے متعلق سوال کرتے ہیں اپنے پیر سے کہ خودی تو ایک ایسی طاقت ہے جو کہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور وہ شکار کرتی ہے چاند اور سورج کا، لیکن اسے حضوری کا شرف حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے فراغت ملتی ہے، اور اپنے شکاروں ہی کے ہاتھوں پریشان اور مصیبت میں مبتلا رہتی ہے خود۔ یعنی جب خود ہی انتہائی عروج پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کی جو رسائی ہے، اس کی جو پہنچ ہے وہ چاند و سورج تک ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ خودی کا جو کمال ہے وہ افلاق تک ہے کہ سورج اور چاند بھی اسی گرفت میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اسے خداوندی میں حضوری کا شرف حاصل نہیں ہوتا اور فراغت میسر نہیں آتی تو اپنے افکاروں کے ہاتھ ہی پریشان حال میں گرفتار رہتی ہے، پریشانی حال میں گرفتار رہتی ہے۔ خودی یعنی اپنی اصل شناخت۔ سید کہتے ہیں شکار کو، مہر و ماں سورج اور چاند، بے حضور دل کا توجہ سے خالی ہونا، با فروغ بظاہر روشن، بے فراغ سکون سے محروم۔ نخچیر کہتے ہیں شکار کو، داغ داغ یعنی زخمی۔ مولانا روم اقبال کو جواب دیتے ہیں کہ لو alone is fit to be hunted، یعنی شکار کرنے کے لائق صرف عشق ہے، لیکن وہ کسی ایرے غیرے کے جال میں نہیں آتا۔ اگر زندگی میں شکار کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ عشق حقیقی ہے، لیکن عشق حقیقی جو ہے وہ ہر کسی کے پہنچ میں نہیں ہے۔ تجھ پہ روشن ہے ضمیر کائنات، کس طرح محکم ہو ملت کی حیات۔ اقبال پوچھ رہے ہیں رومی سے، ٹیل ہاؤ اے نیشن کین بی اسٹرانگ۔ پیر مرشد آپ پر تو روشن ہے دنیا کا بھید، تو تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ قومی زندگی کے استحکام کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ قوموں کو اس طریقے سے مستحکم ہونا چاہیے کہ اپنے بچاؤ کی تمام تدبیریں کریں۔ اگر تو دانہ بنے گا تو پرندے تجھے چک لیں گے، اور اگر تو کلی بنے گا تو بچے تجھے توڑ ڈالیں گے۔ دانہ چھپا دے اور مکمل جال بن، جا کلی کو چھپا دے اور چھت پر اگی ہوئی گھاس بن جا۔ قومیں اپنا حفاظت اسی طرح سے کر سکتی ہیں کہ اپنی دفاع کی تمام ممکن تدبیریں اختیار کر لیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ دل کی کر تلاش، طالب دل باش و در پیکر باش۔ You call me to seek the heart, to be a seeker of the heart and to be in a conflict۔ جو میرا دل ہے میرے سینے میں ہے، میرا جوہر میرے آئینے میں ہے۔ My heart is in my breast, like a mirror it shows my power۔ کہ مولانا روم آپ کہتے ہیں کہ دل کو تلاش کر اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں آئیں ان کے مقابلے کی تیاری کر اور انہیں دور کر، لیکن میرا دل تو میرے سینے میں موجود ہے اور میرا جوہر میرے آئینے میں ہی چمک رہا ہے۔ مولانا روم جواب دیتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میرے سینے میں بھی دل ہے، دل تو عرش پہ ہوتا ہے پستی میں نہیں۔
تو نے اپنے دل کو بھی وہ دل سمجھ لیا ہے اور یوں اپنے دل کی تلاش چھوڑ دی۔ مان لیا کہ تیرے سینے میں دل موجود ہے، لیکن اس بات کو جان لے کہ دل صرف گوشت کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں جو ہر انسان کے پہلو میں دھڑکتا ہے۔ حقیقت میں دل کا جو مقام ہے وہ عرش معلیٰ پہ ہے، نہ کہ وہ پستی میں رہتا ہے۔ دل کا تعلق رب العزت سے ہے، نہ کہ اس عالم فانی سے۔ میرے قول کا تعلق ہے تو اس نے اسے غلط سمجھا ہے اور اسی پس منظر میں اپنے دل کو روایتی دل تصور کر لیا ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اہل دل کو تلاش کر، اور المیہ یہ ہے کہ وہ تلاش تو نے چھوڑ دیے۔ جوہر کہتے ہیں آئینے کی چمک۔ آسمانوں پر میرا فکر بلند، میں زمیں پر خوار و زار و درد مند۔ کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں، ٹھوکریں اسی راہ میں کھاتا ہوں میں۔ کیوں میرے بس کا نہیں کار زمیں، آبلائے دنیا ہے کیوں دانائے دین۔ مریدی ہندی پوچھتے ہیں پیر روم سے کہ میری فکر اتنی بلند ہے کہ اس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود مقام عبرت ہے کہ میں خود زمین پہ خوار اور غمزدہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ دنیاوی کاروبار کے لیے اہل ثابت نہیں ہو سکا، اسی لیے اس راہ میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اتنا بتا دیجئے کہ دنیا کا کاروبار کیوں میرے بس کا نہیں اور میں کیوں اس کو انجام دینے میں ناکام رہا۔ اور یہ بھی بتائیے کہ جو شخص دین کی حقیقتوں سے آگاہ ہو وہ دنیاوی کام سے کیوں نا واقف ہے۔ پیر رومی جواب دیتے ہیں، One who can scale the heights of heaven can tread the path of earth with ease۔ آسمان پر چلنے کے لیے زمین پہ چلنا تو کوئی مشکل کام نہیں۔ یعنی جو لوگ بلند سوچتے ہیں، جن کی سوچیں بلند ہوتی ہیں، جن کے ویژن بڑے ہوتے ہیں، تو زندگی گزارنا ان کے لیے بہت آسان ہوتی ہے۔ علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح آئے سوز و درد و داغ۔ What is the secret of knowledge and wisdom, and how to be blessed with passion and pain؟ بتائیے کہ علم و حکمت کا سراغ کیسے پایا جا سکے، عشق کی تپش، پیشن اور درد و داغ کس طرح ہاتھ آ سکے۔ پیر رومی جواب دیتے ہیں، Knowledge and wisdom are born of honest living. Love and ecstasy are born of honest living۔ جواب یہ ہے کہ حلال روزی کمانے کے عمل سے علم، حکمت، سوز و گداز اور عشق حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ حلال روزی کماتے ہیں وہ ان تمام نعمتوں سے ان پہ نچھاور ہوتی ہیں۔ ہے زمانے کا تقاضا انجمن، اور بے خلوت نہیں سوز سخن۔ The world demands me to meet and mingle, but the song is born in solitude۔ اب اس شعر میں پیراڈاکس کا ذکر ہے کہ ہر عہد کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے میل جول رکھا جائے تاکہ انسان تنہائی پر مائل نہ ہو، لیکن دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تنہائی میں آپ کو شاعری لکھنی پڑتی ہے۔ پیر رومی جواب دیتے ہیں کہ
گوشہ نشینی تو غیر سے ہونی چاہیے، نہ کہ دوست سے۔ اور پھر اس کو مثال دی ہے جس طرح گرم لباس موسم بہار کے لیے نہیں سردیوں کے لیے ہے۔ کیپ اوے فرام اسٹرینجرس ناٹ فرام ہم، ریپ یور سیلف فار ونٹر ناٹ فار اسپرنگ۔ تو اس کا کیا کیا جائے؟ ہند میں اب نور ہے باقی نہ سوز، اہل دل اس دیس میں ہے تیرائے روز۔ ہندوستان کا المیہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو لوگ ہیں ان میں پیشن نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، عشق نہیں ہے، روشن دماغ نہیں ہے، دل میں سوز و گداس نہیں ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اہل دل اب سیاہ بختی کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اہل دل، دل والے، تیرہ روز، تاریک دن والے، مراد بد نصیب۔ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا جو کام ہے وہ روشنی پھیلانا اور حرارت دینا، یعنی عشق کی تپش پھیلانا، اور جو گھٹیا اور کمظرف لوگ ہیں ان کا کام فریب کاری اور بے شرمی ہے۔ Imparting heat and light is the task of the brave. Cunning and shamelessness are the refuge of the mean.